آپ اس عورت کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے لیے اتنے بے قرار ہے؟ روشانی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسد شاہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تام کر جواب دیا، وہ یہاں ایک مقصد کے لیے آئی ہے اور اسی مقصد کو پورا کرنا ضروری ہے، تبھی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ روشانی نے گہری سانس لی۔ مجھے سب معلوم ہے، مگر اپنا وعدہ نہ بھولیے گا شاہ صاحب، بچہ ہوتے ہی آپ اسے طلاق دے دیں گے۔ اسد نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دلہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے آہستہ گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے بیٹی زنیرہ کو دیکھ کر ٹٹک گیا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی، چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کے بلاؤز سے دکھتے بڑے ابار شاولا کا لاؤنج آج غیر معمولی طور پر روشن اور پر رونق تھا۔ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے، چہروں پر خوشی اور آنکھوں میں چمک تھی، مگر انہیں مسکراتے چہروں کے درمیان اسد شاہ سنجیدہ بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ اماں جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا اب کمرے میں چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ محفل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ اسد نے آہستہ سے سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 35 برس سے اس حویلی میں بچے کی آواز نہیں گونجی تھی۔ آج سب کے دلوں میں ایک نئی امید جاگی تھی۔ اسی امید کے سہارے اس نئی دلہن کو اسد کی دوسری بیوی بنا کر گھر لایا گیا تھا۔ اسد جیسے ہی دلہن کے کمرے کی طرف بڑھا، اس کی نظر ستون کے ساتھ کھڑی روشانی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ طنز سے بولی، لگتا ہے آپ کو اس کے پاس جانے کی بڑی جلدی ہے۔ میرے دل کا خیال تو شاید اب اہم نہیں رہا۔ اسد نے نرم لہجے میں کہا، یہ سب گھر والوں کی خواہش کے لیے ہے۔ جس مقصد سے اسے یہاں لایا گیا ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر روشانی نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیے۔ جائے مگر یاد رکھیے گا، جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا آپ اسے طلاق دے دیں گے۔ اس کی آواز میں تلخی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسد خاموش رہا، کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں پھیلی خوشبو نے اسے چند لمحوں کے لیے وہی روک لیا۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، روشنی مدھم اور فضا خاموش۔ بیڈ پر سر جھکائے بیٹی دلہن نے اس کی آہٹ سنتے ہی خود کو اور سمیٹ لیا۔ آج کی رات اس حویلی کے لیے خاص تھی۔ برسوں سے جس امید کا چرچا تھا وہ اسی کمرے سے جڑی ہوئی تھی۔ اسد آہستہ سے قریب آ کر بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ دلہن کے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک چبھتی ہوئی سوچ ابھری۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دوسری شادی صرف ایک شرط پر قبول کی تھی، وہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرے گا تاکہ کسی کمسن لڑکی کی زندگی محض اپنی خواہش کے لیے متاثر نہ ہو۔ مگر سامنے بیٹی معصوم صورت اور ڈری ہوئی آنکھیں کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، گھبرائے نہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی بھاری آواز پر زنیرہ نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ جب اس نے اس کے ہاتھ تھامے تو وہ اور سہم گئی۔ اسد فوراً سنبھل گیا۔ آپ چاہے تو پہلے کپڑے بدل لے، شاید یہ بھاری لباس آپ کو بے چین کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں، صرف سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی اور اسد وہی بیٹا سوچتا رہا کہ کیا واقعی اس فیصلے میں سب کچھ ٹھیک ہوا ہے یا کسی کی نادانی نے ایک نئی الجھن کڑی کر دی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ کپڑوں میں واپس آئی۔ رات کے لیے جو لباس رکھا گیا تھا وہ پہلے ہی واش روم میں موجود تھا۔ یہ سب انتظام رئیسہ نے کیا تھا، جو برسوں سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس گھر میں بچے کی آواز سنائی دے۔ آج اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تمنا پوری ہونے کے قریب ہے۔ اسد نے ایک نظر اس پر ڈھالی اور وہ بدستور نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ عمر کا واضح فرق اسے اندر سے کٹک رہا تھا۔ اگر سامنے کوئی سمجھدار اور زندگی دیکھی ہوئی عورت ہوتی تو شاید ماحول اتنا بوجھل نہ ہوتا، مگر یہ لڑکی تو ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں چاہتا تو تمہیں وقت دیتا تاکہ تم خود کو سنبھال سکو، اس رشتے کو سمجھ سکو، مگر گھر والوں کی خواہش بہت پرانی ہے، وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی رخشندہ۔ امید ہے تم حالات کو سمجھ رہی ہوگی۔ اس کے الفاظ کمرے میں ٹھہر گئے مگر زنیرہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہوتی گئی۔ اسد نے لائٹس مدھم کر دی۔ زنیرہ ساکت بیٹھی رہی، جیسے فیصلے اس کے ہاتھ میں کبھی طے ہی نہیں۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بے اختیار تھی اور یہی احساس اس رات سب سے زیادہ بھاری تھا۔ اگلی صبح اسد سیدھا اماں جی کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ تنہا بیٹی پاندان کولے سکون سے پان لگا رہی تھی۔
اسد کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو وارث کی خواہش ہے تو ایسی عورت کا انتخاب کرے جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، مگر آپ نے ایک کنواری لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ آپ جانتی تھی کہ روشانی نے بھی اسی شرط پر اجازت دی تھی کہ بچے کے بعد میں اسے رخصت کر دوں گا، پھر یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ اماں جی نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، جب لڑکی والوں کو کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟ میں نے کوئی عام لڑکی نہیں چنی، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا وارث خوبصورت اور اچھے خاندان کا ہو، اسی لیے سوچ سمجھ کر زنیرہ کو پسند کیا ہے۔ ان کے لہجے میں یقین تھا جیسے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اسد خاموش رہ گیا، مگر اس کے اندر بے چینی بڑھتی گئی۔ وہاں سے نکل کر وہ روشانے کے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے منہ موڑ لیا۔ ایک عورت کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹے۔ اسد نے نرم آواز میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا کچھ دن اپنے میکے چلی جاؤ، تمہارے لیے یہ سب سہنا مشکل ہوگا۔ روشانی نے تل ہنسی کے ساتھ بولی، تاکہ آپ بے فکر ہو کر نئی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکے۔ بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا۔ اسد نے گہری سانس لی۔ میں نے یہ قدم صرف اماں جی کی خواہش کے لیے اٹھایا ہے۔ 10 سال میں کبھی تمہیں دکھ دینے کا نہیں سوچا۔ اب بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس وقت کو سنبھال لیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، میں تمہیں شاپنگ کروا دیتا ہوں، شاید تمہارا دل کچھ ہلکا ہو جائے۔ روشانی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نئی دلہن کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ اس کے دل کی سختی کچھ نرم پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو چکی تھی اور اسد اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے کھڑا تھا۔ صبح شب والا میں ناشتے کی تیاری زوروں پر تھی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی اور سب اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ اتنے میں روشانی اپنے کمرے سے نکلی۔ آج وہ غیر معمولی طور پر سجی ہوئی تھی، جیسے کسی دعوت پر جا رہی ہو۔ اماں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ناگواری سے منہ بنا لیا۔ رئیسہ بھی حیران تھی۔ کل دلہن زنیرہ بنی تھی، مگر آج روشانی خود کو دلہن سے کم ثابت نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسد سیڑھیں اتر کر آیا تو اماں جی نے کہا، پہلے ناشتہ کر لو، پھر جہاں جانا ہے جانا۔ وہ سادہ انداز میں بولا، ہم باہر جا رہے ہیں، ضروری کام ہے، ناشتہ باہر کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ روشانی نے جاتے ہوئے ایک بھرپور نظر سب پر ڈالی، جیسے خاموشی سے اپنا حق جتا رہی ہو کہ اسد آج بھی اسی کا ہے۔ ان کے نکلتے ہی اماں جی نے پریشانی سے سر تھام لیا۔ مجھے اس عورت کی نیت پر شک ہے۔ اگر اسد اسی طرح اس کے ساتھ لگا رہا تو ہمارا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ ابھی تو ایک رات بھی نہیں گزری اور یہ اسے لے کر باہر نکل پڑی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور بے چینی صاف تھی۔ رئیسہ نے آہستہ سے کہا، آپ فکر نہ کرے بھائی، آخر کر واپس آئیں گے۔ پھر اسے اچانک زنیرہ کا خیال آیا، کوئی نئی دلہن کو بھی دیکھا ہے، پہلا دن ہے، شاید سب کے سامنے آنے میں جھجک رہی ہو، بہتر ہے اس کا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا جائے۔ اماں جی نے سر ہلا دیا۔ ماسی پریدہ کے ہاتھ زنیرہ کے لیے ناشتہ بھجوا دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموشی بیٹھی تھی، فیروزی رنگ کے بھاری کپڑوں میں ملبوس، آنکھیں نم تھی اور دل میں بے شمار سوال۔ اس کے لیے یہ حویلی بھی اجنبی تھی اور آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر زنیرہ چونک گئی۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھال کر بیٹھ گئی۔ اندر آنے والی رئیسہ تھی۔ اس نے نئی بھابھی کو دیکھا تو چند لمحے دیکھتی ہی رہ گئی۔ زنیرہ واقعی بے حد خوبصورت تھی، معصوم اور نازک سی۔ دل میں خیال آیا کہ ضرور کوئی بڑی مجبوری ہوگی جو اسے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ ناشتہ کر لے زنیرہ، رئیسہ نے نرمی سے کہا۔ وہ خاموشی سے دسترخوان کی طرف بڑھ گئی۔ بھوک اسے واقعی محسوس ہو رہی تھی، مگر دل بوجھل تھا۔ چند لمحوں بعد رئیسہ اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولی، رات ٹھیک گزری؟ زنیرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ رئیسہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ماضی کو بتا دینا، ہچکچانا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ کمرے میں اکیلی رہ کر زنیرہ کے دل کا بوجھ پھر سے بڑھ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی یوں ہوگی، ایک ایسے مرد سے جو پہلے ہی شادی شدہ تھا اور جس نے یہ رشتہ صرف اولاد کی خاطر قبول کیا تھا۔ ماموں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد شاید اسے رخصت بھی کر دیا جائے۔ یہی خوف اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بہت روئی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے دل میں ارحم کی جگہ تھی۔ اپنے خالازاد کے ساتھ اس نے مستقبل کے کتنے خواب سجا رکھے تھے، مگر ارحم کی ماں کو اونچے گھرانے کی بہو چاہیے تھی اور زنیرہ کی ماں کو اپنے گھر کی تعمیر کا خواب پورا کرنا تھا۔ جب اسد شاہ کا رشتہ آیا
دولت مند با اثر خاندان اور نکاح پر بڑی رقم کی پیشکش تو فیصلہ ہو گیا۔ زنیرہ کے خواب پس پشت چلے گئے۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا شخص اس کا نصیب بنے گا، مگر اسد کے رویے میں سختی نہیں تھی۔ اس کی نرمی نے کم از کم یہ خوف دور کر دیا کہ وہ کسی ظالم کے حوالے نہیں کی گئی، مگر دل کا خلا باقی تھا۔ ارحم کی یاد اب بھی اس کے اندر زندہ تھی۔ انہی خیالوں میں کھوئی وہ لیٹی رہی اور کب آنکھ لگ گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ روشانی جب ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے اسد کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اماں جی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب انہیں جلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ روشانی بغیر کسی کو خاطر میں لائے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اماں جی نے اسد کو وہیں روک لیا۔ میں چاہتی ہوں تم زیادہ وقت نئی دلہن کے ساتھ گزارو، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ میری خواہش ہے کہ پہلے ہی مہینے کوئی خوشخبری سننے کو ملے۔ اسد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اماں جی یہ سب آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ وہ کوئی مشین نہیں کہ فوراً بچہ پیدا کر دے، اور اگر مسئلہ ویسا ہی نکلا جیسا روشانے کے ساتھ ہے تو پھر کیا کرے گی آپ؟ یہ سن کر اماں جی بھڑک اٹھی۔ ایسی باتیں زبان پر مت لایا کرو، بس جاؤ اس کے پاس جاؤ، انہوں نے جیسے حکم دے کر بات ختم کر دی۔ اسد دل سے آج روشانے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، مگر ماں کے اصرار پر وہ زنیرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آیا تو دیکھا وہ گہری نیند میں کروٹ لیے سو رہی تھی۔ ابھی تک بھاری کپڑوں میں ملبوس اسے عجیب سا لگا۔ وہ پلٹ کر باہر نکلنے لگا، مگر دروازہ بند تھا۔ کسی نے باہر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ سب کس کی تدبیر ہے۔ جنجلا کر وہ واپس پلٹا اور زنیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی۔ کیا تم جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر غصہ دراصل حالات پر تھا۔ زنیرہ خاموش بیٹھی رہی۔ جاؤ کپڑے بدل لو، اس نے مختصر کہا۔ وہ فوراً ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسد موبائل دیکھنے لگا، مگر اس کے ذہن میں الجھنیں چل رہی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ اسد نے فوراً محسوس کر لیا، اگر سب کچھ تمہیں پہلے سے معلوم تھا تو یہ آنسو کیوں؟ کیا کسی نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ زنیرہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کسی نے زبردستی نہیں کی۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ اسد نے گہری سانس لی۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر خاندان کو وارث چاہیے۔ روشانے 10 سال سے علاج کروا رہی ہے، مگر وہ ماں نہیں بن سکتی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر خاندان میں واحد مرد ہونے کے ناطے مجھ پر دباؤ ہے۔ امید ہے تم حالات کو سمجھو گی اور میرا ساتھ دو گی۔ زنیرہ نے دھیرے سے کہا، مجھے سب بتایا گیا تھا۔ اسد نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر بھی آنسو کیوں؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی، جیسے دونوں اپنے اپنے حصے کی بے بسی کو لفظ دینے سے قاصر ہو۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھی اور پلکیں لمبی، جو ہر چپک کے ساتھ اس کے چہرے کی دلکشی اور بڑھا رہی تھی۔ رنگت صاف اور شفاف جیسے دھوپ میں کھلا کوئی پھول، وہ واقعی بے حد حسین تھی۔ ایسی کہ نظر ٹھہر جائے۔ سیاہ لباس میں اس کا وجود اور نمایاں لگ رہا تھا۔ اسد نے ماحول کو ہلکا رکھنے کے لیے عام باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زنیرہ یہ سمجھے کہ اس کی موجودگی کا مقصد صرف ایک جسمانی ضرورت ہے۔ اگر بات صرف خواہش کی ہوتی تو نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے اس رشتے کو ایک نام دیا تھا، چاہے حالات جیسے بھی تھے۔ اس کے دل میں روشانی کے لیے بھی ہمدردی تھی اور زنیرہ کے لیے بھی۔ ایک ایسی لڑکی جو شاید اپنی زندگی کے لیے کچھ اور خواب دیکھتی رہی ہو، مگر قسمت اسے یہاں لے آئی تھی۔ اسی احساس نے اس کے رویے میں نرمی گھول دی تھی۔ زنیرہ کے دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اس کی گھبراہٹ پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ جب اسد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی ضرور، مگر پیچھے نہ ہٹی۔ اس لمس میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کا اطمینان تھا۔ 2 دن پہلے تک یہ رشتہ اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اب حقیقت بن چکا تھا۔ شاید اس کا دل آہستہ آہستہ یہ ماننے لگا تھا کہ اسد اب اس کا شوہر ہے اور یہی اس کی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ روشانے بستر پر سیدھی لیٹی بھی نہ رہ پا رہی تھی، کبھی کروٹ بدلتی، کبھی مٹھی بینچ لیتی۔ دل میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے حصے کی خوشی کسی نے چھین لی ہو۔ میرا سکون چھین کر کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اس ناانصافی کی جڑ اماں جی ہے۔ وہ اسد سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ 10 سال کی شادی میں اس نے کبھی خود کو اس سے الگ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے کسی کی طرف دیکھتے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسد کی شخصیت ہی ایسی تھی، اونچا قد، پر اعتماد انداز،
سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لینے والا۔ روشانی ہمیشہ چوکس رہتی کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ اسے یقین تھا کہ اسد بھی صرف اسی کا ہے، مگر آج وہی اسد کسی اور کے کمرے میں تھا اور یہی خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اولاد کا مسئلہ شروع میں کبھی موضوع نہیں بنا۔ 2 سال تک سب خاموش رہے۔ اسد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے کوئی کھل کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اماں جی کے سوال بڑھتے گئے۔ بالآخر ڈاکٹر کے چکر شروع ہوئے۔ 5 سال علاج چلتا رہا۔ امید بنتی اور ٹوٹتی رہی۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ روشانی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر اس کی دنیا ہل گئی۔ اسد بھی خاموش اور اداس تھا، مگر گھر آتے ہی روشانی نے اسے ایک وعدہ لیا، یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اسد نے سمجھانے کی کوشش کی، اماں جی وارث کی امید لگائے بیٹھی ہے، میں انہیں سچ سے بے خبر نہیں رکھ سکتا۔ مگر روشانی کے لیے یہ سچ اپنی عزت اور وجود کا سوال تھا۔ جب حقیقت اماں جی کے سامنے آئی تو ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ بات بات پر دوسری شادی کا ذکر چھیڑنے لگی۔ روشانی ہر بار مزاحمت کرتی، مگر آخرکار حالات اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ آج اسی فیصلے کا نتیجہ اس کے سامنے تھا اور وہ اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ روشانی جانتی تھی کہ اس خاندان میں وارث کی بات معمولی نہیں۔ اسد اکلوتا بیٹا تھا اور اسی سے نسل آگے بڑھنی تھی۔ اسی دباؤ نے اسے سالہ سال بے چین رکھا۔ وہ اسد کو مناتی رہی، روتی رہی، کبھی ناراض ہوتی، کبھی منت سماجت کرتی، مگر وہ دوسری شادی کے نام پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار حالات نے دونوں کو جھکا دیا۔ روشانی نے خود شرط رکھ کر اجازت دی کہ وہ صرف اولاد کے لیے نکاح کرے گا، مگر دل میں یہ بات بٹھا لی کہ بچہ اسی کی گود میں آئے گا اور دوسری عورت زیادہ دیر اس گھر کا حصہ نہیں رہے گی۔ اسد اور اماں جی نے اس وعدے کو کھل کر تسلیم تو نہیں کیا، مگر روشانی اسے سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر زنیرہ آئی، کم عمر، نرم مزاج اور غیر معمولی خوبصورت۔ روشانی کے دل میں جو حسد چھپا تھا وہ اب کھلی آگ بن چکا تھا۔ جب بھی اسد اس کے کمرے کی طرف جاتا، روشانی کو یوں لگتا جیسے کسی نے اس کے وجود پر خنجر رکھ دیا ہو۔ ایک دوپہر اس نے زنیرہ کو لون میں دیکھا۔ وہ خاموشی سے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس اجنبی گھر میں کسی سہارے کی تلاش ہو۔ روشانی کا دل اور بھڑک اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اپنی حد جانتی ہو؟ تمہیں اس گھر میں صرف ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ بہتر ہے کمرے تک محدود رہو، یہاں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ زنیرہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں بس پھول دیکھ رہی تھی۔ روشانی نے تلخ ہنسی ہنسی۔ خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہو؟ اپنی حیثیت پہچانو، تم یہاں صرف ایک ضرورت کے تحت ہو۔ وہ میرا شوہر ہے، میری اجازت سے یہ رشتہ ہوا ہے، اس لیے اپنی جگہ یاد رکھو۔ زنیرہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ روشانی کی نگاہیں اس کے سراپے پر جم گئی تھی۔ آج وہ مہرون اور سنہری کڑھائی والے لباس میں کھڑی تھی، معصوم اور دلکش۔ یہی خوبصورتی روشانی کے دل میں کانٹے بن کر چبھ رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں یہی معصوم چہرہ اسد کی دنیا نہ بدل دے۔ زنیرہ شرمندگی سے سر جھکائے باہر کی طرف بڑھنے لگی، مگر اچانک روشانی نے اسے آواز دی اور اشارے سے بلا لیا۔ سنو، ادھر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور آواز میں سختی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تمہاری شادی کو اور تم ابھی تک وہ دلہن نہیں بن سکی جو میری طرح دلکش اور خود اعتماد نظر آئے۔ لگتا ہے تمہارے اندر بھی کچھ آگ ہے، لیکن اس آگ کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ میرا شوہر اپنے ہر جذبات کا پورا حق مجھ پر ادا کر چکا ہے اور تم پھر بھی اسے اکسانے کی کوشش کرتی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ زنیرہ کے قدم جم گئے۔ اسے پتا تھا کہ اسے تیار ہونے کے لیے رئیسہ اور اماں جی نے ہدایت دی تھی، مگر آج وہ سامنے کھڑی روشانی کی سخت نگاہوں سے ذلیل محسوس کر رہی تھی۔ دل میں خوف اور شرمندگی کے بوجھ نے اسے جکڑ لیا۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ بھری آواز میں بولی اور پلٹ گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی اور ذہن ابھی بھی اس رات کے اثرات میں تھا۔ باہر جانے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے خود کو سنبھالے۔ کمرے میں بند رہنے کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا تھا اور آنکھوں میں خوابوں کے چراغ جلنے لگے تھے کہ اچانک رحمان ماموں نے رشتہ لے کر آ گئے۔ رحمان شاہ ولا میں مالی کے کام کرتے تھے۔ اسد نے جیسے ہی اماں جی کو بتایا کہ روشانی نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، وہ خوشی سے پھول گئی تھی۔ اب اماں جی کے ذہن میں ایک ہی فکر تھی، ایسی لڑکی کون ہوگی جو نہ صرف اسد شاہ کو اولاد دے سکے بلکہ اس کے ساتھ شادی کے لائق بھی ہو۔
اس کے لیے انہیں ایسے خاندان کی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے معیار اور توقعات پر پورا اترتی ہو، نہ غریب نہ کمزور بلکہ مضبوط اور خوبصورت، تاکہ خاندان کا وقار بھی برقرار رہے۔ رحمان بابا کے سامنے اماں جی نے اپنی فکر کا حال بیان کیا۔ کون ہوگی ایسی لڑکی جو اسد شاہ کو اولاد دے سکے؟ وہ پریشان تھی۔ رحمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں اس کی بیوہ بہن بانو آئی۔ رشتے میں کزن تھی، مگر وہ اسے اپنی سگی بہنوں سے زیادہ چاہتا اور خیال رکھتا تھا۔ بانو کی 5 بچے تھے، سب بڑے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی 20 سال کی تھی اور ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بڑی محنت سے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ اماں جی نے حقیقت چھپا رکھی تھی کہ اسد شاہ اولاد ہونے کے بعد اس لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ اگر یہ بات سامنے آ جاتی تو کوئی بھی بیٹی دینے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب رحمان نے اپنی بہن بانو سے بات کی اور کہا کہ شادی کے بدلے میں اسد شاہ گھر خرید کر دے گا کیونکہ وہ بہت امیر ہے اور صرف اس کی بیٹی چاہتے ہیں، تو بانو کو سوچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ زنیرہ ارحم کو پسند کرتی ہے اور ارحم بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن کبھی اپنی غریب بہن کی بیٹی کو نہیں دے گی۔ بانو نے آخرکار مجبور ہو کر رحمان کو اجازت دی کہ رشتہ طے کرنے کے لیے وہ بیگم صاحبہ کے پاس جائے۔ رحمان بابا خوش ہوئے کے بعد منوا لی گئی، لیکن زنیرہ نے طوفان مچایا۔ میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے؟ وہ اپنے دل میں چیختی رہی۔ گھر کے حالات اور غربت نے اس کی تعلیم روک دی تھی اور وہ آگے پڑھنے کی خواہش کے باوجود محدود رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اتنی خود غرض بھی ہو سکتی ہے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کی قربانی دے دی گی۔ زنیرہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امی، ان یتیم بچوں کے سر پر چت ہو جائے گی، میں کب تک کرائے کے مکان میں بھٹکتی رہوں؟ لیکن ارحم سے بات کرنے کی کوشش نے اسے کوئی آس نہیں دی۔ آخرکار مجبور ہو کر اس نے اپنی ماں کے سامنے حامی بھر لی، جانتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا اور یوں آخرکار اس کا نکاح اسد شاہ سے طے ہو گیا۔ مگر زنیرہ نہیں جانتی تھی کہ اسد کی پہلی بیوی اتنی خطرناک ثابت ہوگی۔ لان میں اسے دیکھتے ہی روشانے نے چیخنا شروع کر دیا اور زنیرہ سہم کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ کافی دیر وہ روتی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو پونچھ کر تھوڑی تسلی پائی۔ زنیرہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مجھے اپنی جگہ یاد رکھنی چاہیے۔ میں کیوں بھول گئی کہ اسد شاہ یہاں صرف بچے کی خاطر ہے؟ جیسے ہی بچہ ہوگا شاید وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنی زندگی میں واپس جائے۔ اس کے دل پر بوجھ سا تھا اور منہ پر تکیہ رکھ کر وہ نیند کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات میں اچانک اسے اپنے جسم پر بھاری ہاتھ محسوس ہوئے۔ اس لمس کو پہچانتے ہی دل دھڑکنے لگا۔ اسد اسی کے قریب لیٹا ہوا تھا اور اس کی دھیمی سرگوشی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ نازک دل کانپ اٹھا۔ رات کے یہ لمحات اب اکثر اسی طرح گزرنے لگے تھے۔ ظاہر ہے جب تک اولاد کی خوشخبری نہیں ملتی اسد زیادہ وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہی گزار رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور اماں جی کو زنیرہ کے حوالے سے کوئی خوشخبری نہ ملی۔ روشانے کی خوشی اس عروج پر تھی کہ وہ خود سے مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن لاؤنج میں سب کے سامنے اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کسی کا دل توڑ کر خوشی پانا ممکن نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسد کی دوسری بیوی بھی اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ اماں جی نے اس کی بات پر بس ناک سے ایک مکھی اڑائی اور روشانے کی چمکدار آنکھوں میں غالب فخر کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر میں چھپی ہوئی یہ جنگ خاموش مگر گہری ہر دل کی دھڑکن پر چھا گئی تھی۔ زنیرہ کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، تم اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ 10 سالوں میں تم کوئی خوشی نہ دے سکے اور اب یہ لڑکی 2 مہینے میں اتنی بڑی خوشی کیسے لائے گی؟ اماں جی کی خاموشی اور سخت نظریں اسے مزید بے چین کر رہی تھی، جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہی ہو۔ دن رات بس یہی دعا کرتی کہ یہ خوشخبری ان تک نہ پہنچے، لیکن تقدیر کی راہیں الگ تھی۔ اسی رات اسد زنیرہ کے کمرے میں موبائل میں مصروف تھا، جبکہ زنیرہ کونے میں بیٹھ کر اپنے پاؤں کی ناخنوں سے نیل پالش ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسے جسم میں گھٹن محسوس ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فوری طور پر وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ عجیب سی آوازیں سن کر اسد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی مگر چہرے پر رنگ نہ ڈالتا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، دل خراب سا ہو رہا ہے۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے لان میں جا سکتی ہوں ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے؟ زنیرہ نے دھیمی مگر التجائیہ بھری آواز میں کہا۔ اسد نے مسکرا کر جواب دیا، چلو میں بھی چلتا ہوں، تمہارے ساتھ واک بھی ہو جائے گی۔ زنیرہ شکر گزار نظریں اس کی طرف اٹھا کر پیچھے چل دی۔ ٹھنڈی ہوا میں قدم رکھتے ہی اس کے دل کو سکون ملا اور اسد بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اسد نے بے چینی سے کہا، لیکن زنیرہ نے صرف سر ہلایا۔
کمرے کی کھڑکی میں کھڑی روشانی نے دونوں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلتی آگ تھی۔ تو یہ سب بہانے، یہ واقع، یہ لمحات، یہ سب اولاد کا بہانہ ہے، ورنہ اسد اپنا وقت کسی اور طرح گزار سکتا تھا۔ روشانی کے دل میں نہ صرف اماں جی کے خلاف نفرت جاگی اٹھی، بلکہ زنیرہ کے لیے حسد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخرکار اسے کھڑکی بند کرنی پڑی، مگر دل کا جلتا ہوا احساس خاموش نہ ہوا۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد زنیرہ کی طبیعت معمول پر آ گئی۔ اسد نے بھی اسے آرام کرنے دیا۔ جیسے ہی زنیرہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، وہ خاموشی سے روشانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روشانی ابھی جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی چاف تھی۔ جس چنڈال کے کمرے سے تم آئی ہو وہی واپس چلی جاؤ۔ اس کی آواز میں تیز تنقید اور حقارت تھی۔ اسد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا ہوا روشانی؟ ایسا کیوں بولتی ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم اپنے ہر احساس سے بالا تر ہو کر آج بھی میری پہلی محبت ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ زنیرہ کے ساتھ گزرا لمحہ تمہاری محبت پر اثر ڈال سکتا ہے؟ روشانی نے منہ پھیر لیا اور ٹھنڈی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ تمہیں دیا وہ سب کچھ ہے، اور اب تم صرف باتیں لے کر آئے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس بیمار تھی، اسی لیے میں اسے لون میں لے کر گیا تھا، اسد نے نرم لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر مسکرایا۔ اب سمجھوتا کر لو اور یہ سب باتیں دل سے نکال دو، آج کی رات صرف تمہاری ہے۔ روشانی کی آنکھوں میں نرمائش اور محبت کی جھلک اب بھی صاف تھی۔ دل میں وہ جانتی تھی اسد کی محبت زنیرہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کے لیے تھی۔ چلو اب تم جا کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند چاہیے، روشانی نے بے رخی سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ اسد تھوڑا سا ذلت محسوس کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا، مگر دل میں روشانی کے لیے محبت اب بھی اتنی ہی گہری تھی جتنی پہلے دن تھی۔ اگلے 2 دن زنیرہ کی طبیعت کچھ بے چین رہی تو اس نے اماں جی کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اماں جی خوشی سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، سچ کہہ رہی ہو میری بیٹی؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج ہی رئیسہ کو فون کر کے بلا لیتی ہوں، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ رئیسہ نے فوراً فون کیا اور زنیرہ کو چپکے سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد خبر سنائی، مبارک ہو، آپ کی بابی حاملہ ہے، 1.5 مہینہ ہو چکا ہے ان کی پریگنینسی کو۔ رئیسہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ روتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر عالیہ نے مسکرا کر کہا، جانتی ہو یہ شاہ ولا کا پہلا بچہ ہے، سب کچھ خیریت سے ہے۔ زنیرہ خود خاموش بیٹھی تھی، ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، نہ خوشی نہ دکھ محسوس کر رہی تھی، لیکن رئیسہ نے اسے محبت سے گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے بھائی کی اولاد دنیا میں آنے والی ہے جس کے لیے ہم 10 سال سے ترس رہے تھے۔ چلو گھر چلتے ہیں، اماں جی اور بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو شاہ ولا میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ اماں جی ملازماؤں کو خوشی کے اظہار میں انعام دے رہی تھی اور زنیرہ کے لیے صدقہ کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشی اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اسی شام اسد کراچی واپس آیا، اسلام آباد کے بزنس ٹرپ سے۔ اماں جی نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا کہ یہ خوشی کا سرپرائز اسے گھر آتے ہی دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اماں جی نے اسے گلے لگا کر کہا، مبارک ہو میرے بچے، تم باپ بننے والے ہو۔ کیا تمہارے کان اس خوشی کے لیے ترس رہے تھے؟ اسد تھوڑا حیران ہوا اور خاموش رہ گیا، پھر کہنے لگا، سچ کہہ رہی ہے آپ؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ رئیسہ روتے ہوئے بولی، بھائی مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج میں نے اپنی چھوٹی بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر یہ خوشخبری سنائی ہے۔ شاہ ولا میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، ہر طرف ہنسی اور کہکہوں کی گونج تھی، سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن روشانی کے دل میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ عروہ نے ابھی 2 دن پہلے ہی سب کو اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی، اور یہ خبر جیسے ہی اس کے دل تک پہنچی، اس کے اندر حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ روشانی چاہتی تو وہ بھی مسکرا کر سب کے ساتھ خوشی مناتی، ان کے جشن میں شامل ہوتی، لیکن اس کے دل پر تیر چل رہے تھے۔ 4 دن پہلے آئی ہوئی لڑکی اتنی چھوٹی، اتنی کم عمر، اس نے سب کے ارمان پورے کر دیے اور اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ اس کی دعائیں، اس کی منتیں سب بیکار ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی رہ کر خاموشی سے رو رہی تھی، دل میں گہرے غصے اور حسد کے جذبات لیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کرے کبھی ان کی خوشی مکمل نہ ہو، ان کے ارمان ادھورے رہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد اسد اس کے پاس آیا، ہاتھ میں محبت کے لمس کے ساتھ۔ مبارک ہو، ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے روشانی کے ہاتھ تھام لیے۔ روشانی نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، سچ میں یقین نہیں آ رہا، لیکن اسد، سچ میں یقین نہیں آ رہا، لیکن اسد، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بچہ ہوتے ہی آپ اس لڑکی کو طلاق دے دیں گے۔ اسد خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ابھی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سب کی خوشی اور
یہ ہونے والے بچے کی زندگی کی دعائیں کرنی چاہیے، دل میں ایسی باتیں نہیں لانی چاہیے جو کسی کو دکھ پہنچائے۔ روشانی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، دل میں جلن اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ یہ سب میرے دل کو چلنی کر گیا، اور تمہیں اس لڑکی کی زندگی اور اس بچے کی فکر بھی ہے۔ اسد خاموش تھا اور وہ پلٹ کر جانے لگا کہ اچانک روشانی نے آہستہ سے آواز دی، 1 منٹ اسد، تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا ہے نا؟ اب تم سارا وقت میرے ساتھ گزارو گے؟ اسد مسکرا کر بولا، ہاں ٹھیک ہے، جو حکم سرکار، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ روشانی کی آنکھوں میں خوشی کے چلکنے والے پانی نے آگ لگائی۔ آج کے بعد اسد زنیرہ کے ساتھ وقت گزارنا بھول جائے گا، اور یہ خوشی کے لمحے صرف روشانی کے لیے ہوں گے۔ زنیرہ اکیلی بیٹھی تھی، چاروں طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن وہ اس سب کے درمیان خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ لوگوں کے چہرے پر مسکانیں اور آنکھوں میں روشنی تھی، خاص طور پر اماں جی جو اس کے ماتھے کو بار بار چوم رہی تھی اور محبت سے اس کے لیے صدقے وار کر رہی تھی۔ زنیرہ کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، اسے لگا جیسے یہ سب خوشی اسے کبھی چھو نہیں پائے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور اسد کی موجودگی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہر لمحہ انتظار میں گزرا اور پھر گھبراہٹ نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہونے لگی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور روشانی تیز قدموں سے اندر آئی۔ اس کی موجودگی نے زنیرہ کے دل میں خوف کے ہلکے ہلکے کانپنے پیدا کر دیے۔ روشانی کی نگاہیں ایسے جل رہی تھی جیسے ہر لمحہ وہ زنیرہ کی روح تک دیکھ سکتی ہو۔ اس کی آواز میں نفرت کی شدت تھی اور اس کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، اوہ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ لگتا ہے اسد کا انتظار کر رہی ہو کہ وہ آ کر تمہیں گلے لگائے، تمہیں مبارکباد دے، لیکن یاد رکھو تم اپنی جگہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک جانور جیسی ہے جو صرف بچہ پیدا کرے، اور جب اس کا فائدہ ختم ہو جائے تو اسے بھگانے میں دیر نہ لگے۔ بس یہی حقیقت ہے، اور جب بچہ آئے گا اسد تمہیں طلاق دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ رات بھی تمہارے ساتھ نہیں گزاری جائے گی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تمہیں اپنی ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں، بس چپ چاپ سو جاؤ۔ زنیرہ کانوں میں یہ باتیں سن کر جم گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ایک عجیب سا سکون اور خوف ایک ساتھ اس کے وجود پر چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری زندگی کو اس گھر میں صرف ایک مقصد کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ وہ سب کی بے نیازی، سب کے فائدے اور اپنی ذات کی بیکار اہمیت پر غصے اور مایوسی کے بوجھ سے دب گئی۔ دل چاہا کہ فوراً یہ گھر چھوڑ دے، کہیں ایسی جگہ جائے جہاں اس کا نام و نشان بھی نہ ہو، لیکن اندر کی کمزوری نے اسے روک دیا۔ گھٹن سے بھری حالت میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، منہ چھپا کر بے انتہا رونے لگی۔ آنسو بے قابو ہو کر گرتے رہے اور گھنٹوں کی خاموشی میں اس کا دل اور ذہن دونوں ٹوٹتے رہے۔ اس کی ذہنی کیفیت انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ خوف، حسد اور نفرت کے ملے جلے جذبات اس کے اندر طوفان مچاتے رہے۔ زنیرہ سمجھ گئی تھی کہ یہ گھر، یہ لوگ اور اس کی زندگی اب کبھی وہ پرانی خوشیوں کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ صبح کے روشن پہلوؤں میں ناشتے کی میز پر اماں جی کی نظر زنیرہ پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ میری بیٹی، تم تو بہت پریشان لگ رہی ہو، رات کو کیا ہوا؟ کیا ٹھیک سے سوئی بھی نہیں؟ ان کی آواز میں محبت اور فکر دونوں جھلک رہی تھی۔ اسد بھی وہی موجود تھا، خاموش سا بیٹھا، لیکن دل میں ایک ہلکی بے چینی اٹھ رہی تھی۔ اس نے روشانی سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اس کے کمرے میں نہیں جائے گا، لیکن زنیرہ کا پھیلا چہرہ، سرخ آنکھیں اور اداس آنکھوں کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ یہ سب کچھ اولاد کی فکر کے سبب تھا جس کے لیے وہ برسوں سے بے قرار تھے۔ اسد کے دل میں افسوس نہیں تھا، بلکہ یہ سوچ آ رہی تھی کہ اب زنیرہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب مجھے کئی راتیں اس کے ساتھ رہنا ہوگی، یہی تو حق ہے اس پر، اس نے دل میں سوچ کر اماں جی سے کہا۔ اماں جی نے فوری طور پر اس کی فکر کا خیال کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہے، وہ کھا رہی ہوگی، اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو رئیسہ کو کہہ دینا، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ اسد نے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی اور پھر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اماں جی مسلسل زنیرہ کا خیال رکھتی رہی، بار بار نصیحت کرتی، بیٹی اپنا خیال رکھو، کھایا پیا کرو، صحت کا خیال رکھو۔ زنیرہ ان کی محبت اور فکر بھری باتوں پر خاموشی سے مسکراتی رہی، جیسے ان کی محبت نے اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون دے دیا ہو۔ روشانی کی تلخ زبان اور زہریلے جملوں کے باوجود یہ گھر زنیرہ کے لیے ایک چھوٹا سا جنت نما کونا بن چکا تھا۔ ہر کوئی اس کا خیال رکھتا تھا جیسے وہ کسی نازک پھول کی طرح ہو۔ اس کے کھانے، پانی، نیند اور دواؤں کا ہر پہلو دن بدن پوری توجہ کے ساتھ سنبھالا جا رہا تھا۔
زنیرہ کی صحت بھی تیزی سے بہتر ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر سرخی اور تازگی ہر صبح دیکھنے کو ملتی تھی۔ اسد بھی اکثر اپنی راتیں اس کے کمرے میں گزارا کرتا، بس اس لیے کہ اگر اچانک رات کو اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً پتہ چل جائے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک سایہ ضرور ہوتا ہے۔ اس گھر میں وہ سایہ تھی روشانے، اندر ہی اندر حسد اور نفرت کی آگ سے جلتی۔ وہ ہر موقع کی تلاش میں تھی۔ جس طرح اس نے اسد کو زنیرہ کے ساتھ رشتہ دینے کی اجازت دی تھی، وہ سب محض ایک چال تھی۔ دل ہی دل میں وہ نہ صرف زنیرہ کو ختم کرنا چاہتی تھی بلکہ اس کے ہونے والے بچے کو بھی دنیا میں آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ روشانے اپنی حقیقت کو کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اسد کے سامنے وہ نرمی اور شفقت کا نقاب اوڑھ رہے تھی، اماں جی کے سامنے مسکراتی رہتی، لیکن زنیرہ کے لیے اس کی نگاہیں زہریلی اور قاتلانہ ہوتی تھی، اتنی شدید حسد بھری نظریں کہ زنیرہ اکثر کمرے سے باہر نکلنے سے بھی گھبرا جاتی۔ وہ ان خالی نظروں میں چھپی دشمنی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہر لمحہ اور نگاہوں نے اسے ڈرایا، الجھایا اور کبھی کبھی اپنی کمزوری کا احساس دلا دیا۔ جب بھی اسد زنیرہ سے نرمی اور محبت سے بات کرتا، روشانی کی نگاہیں وہاں آ پڑتی اور وہ لمحے زنیرہ کے لیے ہولناک ہو جاتے۔ ان زہریلی نفرت بھری نظریں ایسا اثر ڈالتی کہ زنیرہ کے دل میں خوف اور بے چینی کی لہری دوڑ جاتی تھی۔ مہینے گزرے اور زنیرہ کی خوشی کے لمحے قریب آ گئے تھے۔ بچہ آنے والا تھا، ڈیلیوری کے صرف 1 یا 2 ہفتے باقی تھے، لیکن اچانک رئیسہ کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اماں جی کو جانا ضروری تھا اور اسد کے لیے یہ لمحہ ایک چیلنج بن گیا۔ اس نے ملازمین کو ہدایت دی کہ زنیرہ کا ہر پہلو سے خیال رکھے۔ پھر وہ خود رئیسہ کے سسرال کے لیے روانہ ہو گئی۔ روانگی سے پہلے اماں جی نے اسد سے فون پر بات کروائی تاکہ حالات پر نظر رکھے۔ روشانی جو اندر ہی اندر منصوبے بنا رہی تھی، اماں جی کے جانے کے بعد جیسے میدان صاف دیکھ کر پوری طرح آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے شیطانی دماغ نے لمحہ بلمحہ منصوبے بنانا شروع کر دیا اور زنیرہ کی زندگی کے سب لمحے اس کے زہریلی ارادوں کے سائے میں آنے والے تھے۔ زنیرہ بے خبری میں کمرے سے باہر نکلی، معدے میں بھوک کا بوجھ لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہر قدم پر دل دھڑک رہا تھا، لیکن اچانک پاؤں کچھ پھسل گیا۔ سیڑھیوں پر کسی چیز کی چکناہٹ اسے قابو سے باہر لے گئی اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اسی لمحے اسد شاہ لاؤنج میں قدم رکھ رہا تھا جب اس کی نظر زنیرہ پر پڑی جو سیڑھیوں پر بے بس پڑی تھی۔ دل جیسے رک سا گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح بھاگا، لیکن وقت بہت کم تھا۔ زنیرہ کے خون سے رنگے کپڑے اور بےحال جسم نے اسد کو خوف سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران روشانے کمرے سے چیختی ہوئی نکلی، ارے کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بھی احتیاط سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، شاید خود کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن زنیرہ کی سانسیں بے قابو تھی۔ چیخیں بے دھڑکن دل خون کے ایک دھڑکنے سے بھی زیادہ تیز ہو رہا تھا۔ اسد نے اسے بازو میں اٹھایا اور اسپتال کی طرف دوڑا۔ ہر لمحہ جیسے زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھرپور جدوجہد کی۔ آپریشن کے بعد زنیرہ اور اس کے ہونے والے بچے کی جان محفوظ ہو سکی۔ اماں جی صدمے میں مبتلا تھی، خوشی کا جشن منانا چاہتی تھی، لیکن خوف اور تشویش کے سائے نے ہر خوشی کو جھنجھوڑ دیا۔ یوں لگا جیسے تقدیر نے سب کچھ آزمائش میں ڈال دیا ہو۔ اسد اب حیران و پریشان تھا، وہ سیڑھیوں سے گرنے کا سبب سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ روشانی بھی اسپتال میں موجود تھی جب اس کی نظر ماسی پر پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم صفائی کرتی ہو نا؟ یہ تمہاری لاپرواہی نے نہ صرف میری بیوی بلکہ ہونے والے بچے کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اسد کا لہجہ غصے اور خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر سچ نہیں بتاؤ گی تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا، تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ ماری ہوئی سانس لیتے ہوئے ماسی نے کہا، سائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، خدا کے لیے۔ لیکن آج روشانی بی بی نے کہا کہ میں سیڑھیاں سرف سے دھو دوں۔ روزانہ صاف کرتی ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں کیا، میں نے خود نہیں ڈالا، اوپر سے پانی ڈالا گیا تھا۔ اسد کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، جسم میں خون جم گیا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ بحث و حرکت وہ وہاں کھڑا رہا، ذہن میں خوف اور نفرت کی لہر دوڑتی ہوئی۔ ماسی کی بات سننے کے بعد اسد نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، یہ بات جو تم نے مجھے بتائی ہے کسی اور کے کان تک نہیں جانی چاہیے، سمجھی تم؟ ماسی نے سر ہلا دیا۔ اسد وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے قدموں میں وہ یقین نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد زنیرہ اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ شاہ والا واپس آئی۔ ننھا سا وجود، گلابی چہرہ، باریک سی پلکیں اور حیرت انگیز طور پر اپنے باپ کی جھلک لیے ہوئے اماں جی کی خوشی دیدنی تھی۔ پورا گھر جیسے روشنی سے بھر گیا تھا۔ مبارکبادوں اور دعاؤں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
لیکن اس ساری رونق کے بیچ اسد کی نظریں بار بار ایک ہی چہرے پر جا کر ٹہر رہی تھی، روشانے۔ اس کی مسکراہٹ لبوں تک محدود تھی، آنکھوں میں ایک چھپتی ہوئی چمک تھی، جیسے کسی نے اس کے دل پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اسی رات اسد خاموشی سے روشانے کے کمرے میں گیا۔ وہ کڑی کڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مبارک ہو، اسد نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ماں بن گئی ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ روشانے نے بناوٹ بھری مسکراہٹ سجائی۔ بہت خوشی ہے مجھے، آخر یہ گھر وارث سے بھر گیا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں ایک سرد سا عکس ابھرا۔ خوشی تب ہوتی روشانے جب تم دل سے اس لمحے کو قبول کرتی، مگر تم نے تو اس خوشی کو آنے سے پہلے ہی دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ روشانے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے، سیڑھیوں پر جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، ماسی نے سب سچ بتا دیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے کی ہوا جیسے رک گئی، روشانے کے لب ہلکے سے کپ کپائے، مگر آواز نہ نکلی۔ اسد کی آواز میں اب دکھ بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ میں نے سوچا تھا بچے کے بعد زنیرہ کو طلاق دے دوں گا تمہارے کہنے پر، مگر اب نہیں۔ جو عورت میرے بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے مار دینا چاہتی تھی، وہ اس کی ماں کیسے بنے گی؟ میں اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گا۔ روشانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ بے بسی کے تھے۔ دروازہ کھلا ہے، اسد نے بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں یہ سب قبول نہیں تو تم جا سکتی ہو، اور اگر رہنا ہے تو حقیقت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں زنیرہ کو طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ روشانے وہی کڑی رہ گئی، جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ حسد کی آگ میں اس نے وہ سب کچھ جلا دیا تھا جو کبھی اس کے پاس تھا۔ اسد کی محبت، اس کا اعتماد، اس کا یقین۔ اب اس کے ہاتھ خالی تھے اور کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی گونج باقی تھی۔ زنیرہ زرد چہرہ لیے اپنے ننھے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اماں جی کی گود میں سکون سے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی، مگر دل کے کسی گوشے میں خوف اور بے یقینی کی چھاؤ بھی تھی۔ دھیمی آواز میں وہ کانپتی ہوئی بولی، اماں جی، کیا اب اسد مجھے طلاق دے دیں گے؟ میں نے تو آپ کو اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اماں جی نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا، دل میں پیار اور تحفظ کے ساتھ۔ میری بیٹی، یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے ہمیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں سزا دیں گے؟ کبھی نہیں۔ اب تیری زندگی کی خوشیوں کی ذمہ داری میرا سر ہے، اور تم بے فکر ہو جاؤ۔ زنیرہ کی پیشانی پر اماں جی کے ہاتھ کا لمس اسے اندر سے سکون دے گیا۔ تبھی اسد مسکرا کر اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی، محبت اور اطمینان جھلک رہی تھی۔ اماں جی، بس یہی کہنا تھا کہ ہم اتنے ظالم نہیں کہ اپنی لاڈلی اولاد سے اس کی ماں کو چھین لے۔ تم ہمیشہ یہی رہو گی، اسی گھر میں، میری بیوی کے طور پر۔ زنیرہ کے چہرے پر بہار کھل گئی، دل کی تمام بوجھلیاں، تمام غم، سب غم و خوف جیسے مٹ گئے۔ اس کے ہونٹوں پر خاموش خوشی کی مسکراہٹ چھا گئی، اور وہ اپنے ننھے بچے کو دیکھتے ہوئے سکون سے سر ہلا رہی تھی۔ روشانے جو کچھ لمحے پہلے تک اپنی آنکھوں میں آگ اور حسد لیے کڑی تھی، اب اپنی شکست کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زنیرہ کے لیے شاہ ولا میں مقام مضبوط ہو گیا، اور اس کا اپنا اثر اور محبت اسد کے دل سے نکل گیا۔ حاسدوں کا یہی انجام ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی منصوبے بنائے۔ خوشیوں اور مسرتوں نے شاہ ولا کے ہر کونے میں دستک دی تھی۔ کبھی کبھار مجبوری میں کیے گئے فیصلے بھی سب سے بڑی نعمت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسد شاہ کی زندگی میں بھی یہی ہوا۔ دوسری شادی کا فیصلہ جو شروع میں مشکل لگتا تھا، آخرکار اسے سب سے بڑی خوشی یعنی اولاد کی نعمت دے گیا، اور یوں ایک نیا باب کھل گیا، خوشیوں، پیار اور امن کا شاہ ولا میں۔